ایران نے اسرائیل پر تازہ حملے کیے ہیں۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ ہم نے خبردار کیا تھا بیروت کے مضافات پر حملے نہ کریں ورنہ ہم مقبوضہ علاقوں میں اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ اسرائیل کو لبنان پر حملے بند کرنا ہوں گے یا تباہ کن جنگ کا سامنا کرنا ہوگا۔ وارننگ کے باوجود اسرائیل نے جنوبی لبنان پر حملے کر کے تمام حدیں پار کر دیں۔ اسرائیل نے حملے نہ روکے تو اسے مزید تباہ کن ضربوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جارحیت نہ روکی تو دشمن کے حامیوں کے خلاف تباہ کن حملے شروع ہو جائیں گے۔ ایران کے مختلف شہروں میں دھماکوں کے بعد سائرن بج اٹھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران، اصفہان اور تبریز میں دھماکوں کی آوازیں سنائی گئیں۔ پاسداران انقلاب نے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا اسرائیل نے 3 شہروں ہوا سے مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کے مغربی اور وسطی علاقوں میں فوجی اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے تازہ حملے کیے ہیں، لیکن حملوں کی نوعیت اور ممکنہ نقصانات کے بارے میں فوری طور پر مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ دفاعی ماہرین نے حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اسرائیل ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا۔ صدر ٹرمپ کو ایران پر جوابی حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کے باوجود ایران پر حملہ کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوشش کی تھی، جسے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے پس پش ڈال دیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو سے رابطہ کر کے انہیں ایران کے حالیہ میزائل حملوں کا فوری جواب نہ دینے کا مشورہ دیں گے تاکہ تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکے، کیونکہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کا بہترین راستہ سفارتکاری اور مذاکرات ہیں۔ انہوں نے ایران پر زور دیا تھا کہ مزید کارروائی کے بجائے مذاکرات کی میز پر واپس آ کر معاہدے کی طرف پیش رفت کرے۔ صدر ٹرمپ کی سفارتی کوشش کے باوجود اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، جس کے بعد خطے میں کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے رابطہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل سے ایرانی وزیر خارجہ کی تازہ صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ رائٹرز نے بتایا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ترک ہم منصب سے رابطہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے برطانوی وزیر خارجہ سے بھی فون پر گفتگو کی۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران سے معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے NBC کو بتایا جنگ بندی خاص طور پر پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر کی گئی۔ ایران سے معاہدہ نہ بھی ہوا تو ہم یہ جنگ کسی نہ کسی طریقے سے جیت کر رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو 2 ٹوک پیغام۔ ایران معاہدہ تسلیم کرنا ہوگا۔ فائنینشل ٹائمز کو ٹیلی فونک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا اسرائیلی وزیر اعظم کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ امریکہ ایران کا جو بھی معاہدہ ہوگا اسے نیتن یاہو کو قبول کرنا ہوگا، کیونکہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا، فیصلے میں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایران کے حالیہ میزائل حملوں سے مذاکرات یا ممکنہ معاہدے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو امریکہ کمانڈو کارروائی یا ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی برقرار رکھنے سمیت دیگر آپشنز پر غور کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ NBC نیوز کی اینکر پر شدید برہم ہو گئے۔ کرسٹین ویلکر کو بے وقوف قرار دے کر انٹرویو ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ انٹرویو کے دوران کیلیفورنیا کے انتخابات میں ووٹس کی گنتی میں تاخیر پر بحث کے دوران ٹرمپ نے غصے میں آ کر خاتون صحافی سمیت امریکی میڈیا کو کرپٹ قرار دے دیا۔ دیگر خبریں شامل کریں گے راولا کوچ میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح شرپسند عناصر کی فائرنگ سے قانون نافذ کرنے والے 4 اہلکار شہید ہو گئے۔ ترجمان IG آزاد کشمیر کے مطابق شرپسند عناصر کی فائرنگ سے 20 سے زائد پولیس اور سیکیورٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ شرپسندوں نے منصوبہ بندی کے تحت فائرنگ کی۔ مسلح عناصر نے احتجاج کے نام پر جمع ہو کر حملہ کیا۔ یہ واقعہ پرامن سیاسی احتجاج نہیں بلکہ منظم دہشت گردانہ کارروائی ہے۔ ریاستی رٹ، عوامی امن اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنایا گیا۔ شرپسند عناصر نے طبی مرکز کو بھی نشانہ بنایا۔ CMH راولا کوٹ پر حملہ مریضوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس حملے کا قانونی نتیجہ ناگزیر شواہد پر مبنی اور آئین و قانون کے مطابق اور یقینی ہوگا۔ کسی مسلح جتھے کو امن، شہریوں کی سلامتی اور نظم کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی، 27 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ 72 گھنٹے کے دوران فتنہ خوارج کے 27 دہشت گرد جہنم واصل کیے۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ہلاک دہشت گرد بھارت کے اسپانسرڈ
کردہ نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ ہلاک خوارج سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ہلاک خوارج دہشت گرد سرگرمیوں اور شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ میران شاہ میں شہید ملک سیف اللہ داوڑ کے قاتلوں کو انجام تک پہنچا دیا گیا۔ علاقے سے دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائز آپریشن جاری ہے۔ غیر ملکی اسپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سنہری بنگلہ کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں 3 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق سی سی ڈی پولیس نے مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی، جس پر ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ ساتھیوں کی فائرنگ سے 3 ڈاکو مارے گئے اور دیگر فرار ہو گئے۔ ہلاک ملزمان کی شناخت عمران، سہیل افضل اور غلام شبیر کے نام سے ہوئی ہے۔ ہلاک ملزمان لیگی ایم پی اے کرنل ریٹائرڈ ایوب خان گادھی پر فائرنگ کیس میں مطلوب تھے۔ فائرنگ کے واقعے میں 4 افراد جاں بحق اور ایم پی اے سمیت 2 افراد زخمی ہوئے تھے۔ خبر دیں گے آپ کو، رات گئے لیاری ایکسپریس وے پہ عیسیٰ نگری کے قریب ٹریفک حادثہ ہوا ہے۔ حادثے سے متعلق جانتے ہیں نمائندہ خصوصی نذیر شاہ سے۔ نذیر بتائیے گا۔ یہ حسین اسکوائر سے غریب آباد جاتے ہوئے جب لیاری ایکسپریس کے پاس ایک فیملی جو کار سوار فیملی تھی وہ پہنچی تو اب غلط سمت سے آتا ہوا تیز رفتار موٹر سائیکل سوار اس گاڑی سے ٹکرا گیا تھا، جس کے بعد نامعلوم افراد نے اس گاڑی کو برے طریقے سے توڑ پھوڑ کر ڈالی اور تباہ کر ڈالا۔ کار سوار فیملی سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے وہ پکنک پر جا رہے تھے۔ اسی دوران جب وہ لیاری ایکسپریس وے کے قریب پہنچے تو غلط سمت سے جو شخص آ رہا تھا وہ ان کی گاڑی سے ٹکرایا اور اس نے اپنے رشتہ دار اور دوستوں کو فون کر کے وہاں پر بلا لیا اور مبینہ طور پر وہ اعتراف کی کسی علاقے کا رہائشی تھا، جس کے بعد نہ صرف ان کی جانب سے اس فیملی کو شدید ہراساں کیا گیا بلکہ گاڑی کو مکمل طور پر توڑ پھوڑ دیا گیا، تمام شیشے توڑ دیے گئے، گاڑی پر ڈنڈوں پتھروں سے برسات کر دی گئی۔ اس کے علاوہ گاڑی میں موجود جو قیمتی سامان ایل سی ڈی پینل حتیٰ کہ جو فیملی کے پکنک پر جانے کے لیے جو کپڑے تھے وہ تک لوٹ کر لے گئے۔ جو فیملی کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کو اس واقعے سے متعلق اطلاع دے دی گئی ہے اور ممکنہ طور پر آج ایف آئی آر اندراج کروائی جائے گی اور پولیس سے یہی سزا کی جائے گی کہ اس واقعے میں ملوث جو عناصر ہے ان کو فوری طور پر گرفتار کر کے ان کی ریکوری کروائی جائے اور گاڑی کا جو لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے وہ ان کو واپس دلوایا جائے۔ جی نذیر شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ کراچی میں ایف آئی اے میں ملازمت کے لیے فزیکل ٹیسٹ کے لیے آئے 3 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ جعلی امیدوار اصل امیدواروں کی اسناد پر ٹیسٹ میں شرکت کی کوشش کر رہے تھے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے افضل خان سے۔ افضل بتائیے گا۔ دیکھیے، ایف آئی اے میں ملازمت کے لیے فزیکل ٹیسٹ اس وقت ایس ٹو ہیڈ کوارٹر ملیر میں جاری ہے، جہاں پر ایسے 3 جعلی امیدواروں کو ایف آئی اے حکام نے حراست میں لیا ہے، جو کہ اصلی امیدواروں کی اسناد جمع کرا کے وہاں پر ٹیسٹ دے رہے تھے اور ان سے ان کی جو شکلیں ہیں وہ مشابہت رکھتی تھی۔ اس بنیاد پر جو ہے وہ فزیکل ٹیسٹ دینے یہ لوگ پہنچ گئے تھے۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ پکڑے جانے والے جو نقلی امیدوار ہیں امیدوار کی اسناد پر جو ہے وہ ٹیسٹ میں شریک ہوئے تھے اور ان افراد میں بختیار، شمن علی اور امجد نامی افراد ہیں اور ان کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ جو کارروائی ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزمان نے جعل سازی اور نقالی کے ذریعے سرکاری ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اور ملزمان کے خلاف اب قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا اور مزید تحقیقات بھی جاری ہے۔ جی افضل خان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ بجٹ پر ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے متحرک۔ پی پی ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور حکومت کی اعلیٰ سطح ملاقات آج ہوگی۔ وزیر داخلہ کی عدم موجودگی پر حکومت سے ملاقات مؤخر ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی غیر ملکی دورے پر ہیں۔ پی پی اور حکومت کی اعلیٰ سطح ملاقات میں وزیر داخلہ شریک ہوں گے۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان ملاقات ایوان صدر میں ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو ملاقات میں شریک ہوں گے۔ راجہ پرویز اشرف، نوید قمر اور شہری رحمان ملاقات میں شرکت کریں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں شرکت کا امکان ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خزانہ احسن اقبال ملاقات میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق قومی اقتصادی کونسل میں وفاق کا 1320 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ اجلاس میں صوبوں کے لیے 3138 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اجلاس میں 4 وزرائے اعلیٰ اور 4 صوبائی وزرائے خزانہ کی شرکت کا امکان ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں پنجاب کا 1450 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ پیش ہو سکتا ہے۔ سندھ کے لیے 816 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ پیش ہو سکتا ہے۔
मौसम की सूरत हाल से आगाह करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाके आज से 12 जून तक शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में दर्ज हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म रहने की पेशगोई की है। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। लाहौर में सुबह से गर्मी और हब्स की कैफियत है। मौसम की अपडेट जानते हैं नुमाइंदा ख्वाजा रमज़ान मजीद से। जी रमज़ान। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद गर्मी का सिलसिला बरकरार है। शहर लाहौर में सुबह सवेरे गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है और सूरज अपनी आबोताब के साथ निकला हुआ है। आज का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। मज़ीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक जो दर्जा हरारत होगा वो 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। ताहम ये लाहौर समेत पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों में गर्मी का सिलसिला इसी तरह से बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है और दर्जा हरारत में भी इजाफा होगा। पिंडी भटिया मोटरवे M2 भुलवालपुर फ्लाई ओवर की सड़क पर पड़ने वाले बड़े बड़े गड्ढे इलाका मकीनों के लिए खतरा बन चुके हैं। इस रास्ते से 30 से ज़ायद देहात के बाशिंदे गुजरते हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदे एयरवाई न्यूज़ मुबशिर खालिक कादरी, जो इस वक्त फ्लाई ओवर के मकाम पर मौजूद हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं पिंडी भटिया मोटरवे M230 बलोलपुर फ्लाई ओवर के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर इंतहाई बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। यहाँ से तकरीबन हजारों की तादाद में लोग गुजर कर अपने घरों में जाते हैं। तकरीबन 30 से ज्यादा जो देहात हैं वो इस रोड से मुंसलिक है। मेरे साथ इस वक्त एक मकामी शहरी मौजूद है। मेरी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि इस गड्ढे को फौरी बंद करने के अहकामात जारी किए जाएं ताकि कीमती जो जानें हैं वो बच सकें। मरियम नवाज शरीफ से यही अपील की है कि इस खड्डे को फौरी तौर पर मुरम्मत कर भरा जाए ताकि लोगों की ये मुश्किल आसान हो सके। फिलिपाइन के जजीरे मिंडानाओ में शदीद ज़लज़ले के बाद अमरीकी सुनामी वार्निंग सिस्टम ने अलर्ट जारी कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 8.2 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ जजीरा मिंडानाओ का इलाका था। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुनासिब मिकदार में कॉफ़ी का इस्तेमाल गुर्दों में पथरी बनने के ख़तरे को कम करने में मददगार साबित हो सकता है, लेकिन इसके असरात, इस्तेमाल की मिकदार, कॉफ़ी इस्तेमाल करने के तरीके और पीने वाले की सेहत पर असरअंदाज होते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने अपने ब्राउज़र क्रोम में एक नए फीचर की आजमाइश कर रहा है, जिसके ज़रिए सार्फिन रिवायती सर्च नताइज के बजाय बराह रास्त AI मोड में दाखिल हो सकेंगे। ये फीचर सर्च के तजुर्बे को मज़ीद तेज़ और गुफ्तगू पर मबनी बनाने के लिए मुतारिफ कराया जा रहा है। भारतीय हट धर्मी से ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप भी मुतासिर। लंदन में कैप्टन्स कार्निवाल के दौरान भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हैंडशेक नहीं किया। ICC चेयरमैन जय शाह ने फातिमा से मुसाफिहा किया। मेगा इवेंट में शरीक तमाम 12 कप्तानों ने तकरीब में शिरकत की, क्रिकेट खेली और मद्दाहों के साथ सेल्फियां भी बनवाईं। कौमी टीम की कप्तान फातिमा सना कहती हैं, वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी है।